صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن منيخ على صخرة استناف قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا پڑا رہ گیا سبھی وہی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میرے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا کہ کبھی گانا شروع کر دیتا ہے اور کبھی میوزک شروع کر دیتا ہے کبھی جشن آزادی کے نام پہ ون ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو سیاست کے نام پہ قربان کر دیتا ہے اور کبھی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے کبھی کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا کبھی ٹک ٹاکر بن جاتا ہے کبھی یوٹیوبر بن جاتا ہے اور کبھی سنیک ویڈیو بنانے لگ جاتا ہے ناچتا ہے گاتا ہے شرابیں پیتا ہے لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنانا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا زیادہ دور کی بات نہ کرو اسی مجلس میں جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں ہم خود دیکھ سکتے ہیں کتنا وہ معذوری کے عالم میں ہیں اور کتنا وہ ان کو چلنے میں دقت ہے ابھی بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے کتنے مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو گوڑوں میں جب ہم سجدہ کریں تو کڑاکے نکلتے ہیں کمر رہ گئی ڈاکٹر صاحب کو علاج کر دیو جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ سب سے بڑی گاڑی میری ہونی چاہیے سب سے بڑا بینک بیلنس میرا ہونا چاہیے ایلسی میں سب سے بڑا ذمہ دار میں کہلایا جاؤں خیرپور کے اندر سب سے زیادہ رقبہ میرا ہونا چاہیے لوگ میرے لیے کھڑے ہو کے استقبال کریں کیوں یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا کبھی کسی انداز سے اپنے آپ کو سجاتا ہے کبھی کسی انداز سے سجاتا ہے اس آئیڈیل لائف سٹائل کو بھول چکا ہے جس ہستی کی خاطر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں جن کی خاطر اللہ نے فرمایا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا اے میرے حبیب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم مجھے تیری زلفوں کی قسم لولاک لما خلقت الافلاک کا سیرا جس ہستی کے سر سجا ہوا ہے کہ زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بڑھائے نے اسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے دکھا کے والضحیٰ چہرہ ذرا دیدار دے اپنا میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے میں اللہ کے گھر کے قریب ہوا غلاف کعبہ پہ جتنا قرآن لکھا ہے وہ میں نے پڑھا بہت زیادہ لکھا ہوا اس میں سے صرف ایک بتاتا ہوں آپ کو بڑی محبت سے بلایا اور رانچی کا موقع بھی ہے مدر صاحب کی جماعت سالہ ہماری بہن دنیا سے اچانک رخصت ہو گئی اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے بیوی کا غم ایسا غم ہے جو اللہ کے نبی نے اس سالوں تک منانا تو اس کو نہیں کہیں گے لیکن اس کا ایکسپریس کیا اظہار کیا کس انداز سے ایک تھوڑا سا کہ اما جان عائشہ فرمایا کرتی تھی اے حبیب آپ اس بوڑھی عورت کو بڑا یاد کرتے ہیں کون سی حضرت بی بی خدیجہ انہوں نے کہا عائشہ میں اس کو کیوں یاد نہ کروں کہ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب مکہ میں میری تصدیق کرنے والا کوئی نہ تھا
یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ کیا خوبصورتی ہے کہ کس کا گھر ہے؟ بی بی خدیجہ کا گھر ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کے بعد اللہ کے نبی ابو بکر کے پاس نہیں گئے، پہلی وحی کے بعد اپنی زوجہ خدیجہ کے پاس گئے ہیں۔ تو عائشہ میں اس کو کیوں یاد نہ کروں جب مجھ پہ کسی نے خرچ نہ کیا، اس عورت نے میری خاطر اپنا سب کچھ لگا دیا۔ تو بیوی کو یاد کر لینا اور اس کی یاد میں اپنے ایکسپریشنز کو، جذبات کا اظہار کر دینا، یہ تو اللہ کے حبیب کی براہ راست سنت ہے۔ اور میں بھی سوچ رہا تھا ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور اللہ کے نبی کی عمر بھی تقریباً اجمل نے مجھے بتایا 6 سال عمر ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور اس کی لمبی حیاتیاں کرے۔ تو 6 سال عمر تھی، ماں کا سایہ 6 سال عمر ہے، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ 6 سال ہی کی عمر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ان کی ماں کا سایہ جب سر سے رخصت ہوا۔ اور یعنی عبداللہ کے نام کی نسبت دیکھیے، عبداللہ کی والدہ فوت ہوئی ہیں، اور اس وقت بی بی آمنہ عبداللہ کی زوجہ تھی۔ ہمارے نبی کے ابا جان کا نام عبداللہ ہے اور یعنی والدہ کا نام آمنہ ہے، تو ایک تھوڑی سی مماثلت مل رہی تھی، میں نے کہا یہ بھی بتا دوں۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو مطاف میں لے کے کھڑا تھا، غلاف کعبہ پہ سب سے اوپر جو آیت لکھی ہے، اور یہ دل کی کانوں سے سنیے گا، اور صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا بھی بہت بڑا اجر ہے، لیکن کسی کو کہہ کے نہ چلے جائیں، بلکہ کسی کی فوتگی میں شرکت کرنا یا اصال ثواب کی محفل میں شرکت کرنا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو پونڈر، میں خیال کروں، میں اپنے من میں ڈوبوں کہ اپنے اندر دیکھ کے میں اپنی موت کو یاد کرنے والا بن جاؤں۔ ایک موت کا منظر پھر مطاف میں آتا ہوں، میں آصف پور اسپتال میں کھڑا ڈیوٹی پہ، ایک مریض کو لے کے آئے، ایسٹمیٹک تھا اور کارڈیک پیشنٹ تھا۔ تو میں نے ڈسپینسر کو کہا اس کی ای سی جی بھی کریں اور اس کو نیبولائز بھی کریں، آئزولیٹ وغیرہ جو سانس بحال کرنے کے کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی لگائیں۔ تو اس نے کیا تو کچھ وہ بہتر ہوا، ای سی جی بھی کچھ نارملائز ہوئی۔ تو میں نے کہا پھر آپ کسی کارڈیالوجسٹ ہے جس سے آپ چیک کرا رہے ہیں دوبارہ ایک دفعہ کرا لیجیے گا۔ تو اس کو لے کے جا رہے تھے، میں دوبارہ میڈیکل آفیسر روم میں آ کے اور مریضوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اچانک پھر وہی نوجوان غالباً اس کا بیٹا تھا، بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرے والد کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے۔ تو میں نے کہا یار اچھے بھلے بندے کا پتہ نہیں چلتا، ابھی میرا اپنا دوست، میرا اپنا جو ڈرائیور ساتھی کہاں کہاں مجھے لے کے گیا۔ 6 اگست کو اس کی بارات ہے اور 3 اگست کو ہم نے اس کا جنازہ پڑھنی ہے۔ جوان، بالکل 28 سال کا نوجوان، 3 دن پہلے شادی سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ اسی بات مجھے ابھی تک اس کی کیفیات، اس کی بات ہے، اور میرے اوپر بھی ایک کیفیت ہے، مجھے آج کل ویسے ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے اتنے جلدی موت حملہ آور ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے والی۔ اور پھر میں نے اس کی بات سنائی، اگر ڈرائیور آزاد بھی بیٹھے کیونکہ بڑے آزاد بیٹھے ہیں تو یقیناً ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور بھی ہوتے ہیں، تو ڈرائیوروں کا ایک گر میں بتا دوں کیسا وہ پیارا ڈرائیور تھا، کیونکہ سارے ماشاءاللہ آپ کے میلسی بڑا پیارا علاقہ ہے اور اس میں اللہ نے لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے، تو جو ان سے منسلک ڈرائیور ہو ان کے لیے ایک بات۔ تو میں نے کہا ہم راجن پور گئے کچے کے علاقے میں بیان کرنے کے لیے، جہاں تک گاڑی میری جا سکی گاڑی پہ پہنچے، پھر وہ مجھے آگے موٹر سائیکل پہ لینے آ گیا نا کہ آگے گاڑی کا راستہ نہیں، ریتی رہتا گاڑی، سٹی گاڑی تھی پھنس جائے گی، 4 ویلر نہیں تھی۔ تو حسن ڈرائیور کو میں نے بٹھایا، شادی سے کچھ دن پہلے ہمارا سفر ہوا اس میں، تو وہ میں بٹھا کے آ گیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگے بیان کر کے، جون میں ہم گئے تھے، واپس ہے تو وہ پسینوں پسینے بیٹھا ہو، اور درخت کی درخت کی کیا چھاؤں ہوتی ہے، تو وہ وہاں بیٹھا ہوا ڈاکٹر صاحب سے مروا چھڑیا، بڑی گرمی لو چل رہی ہے، میں نے کہا اسی چلا کے گاڑی میں بیٹھ جاتے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت نہیں تھی یا میں نے آپ سے پوچھا نہیں تھا تو میں کیسے اسی چلا کے میں نے کہا یہی ایک بات اس کے جنازے پہ میں نے سنائی، پھر اس کے رسالہ ثواب کی میں اس پہ میں نے سنا، میں بھی رو پڑا، ساری مجلس والے رو پڑے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسی بات اس کی کیچ کی اور جیسی کتنی صفات تھی۔ تو یہ سارے ڈرائیور حضرات اگر آپ کے صاحب نے اجازت دے رکھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سوئچ آف کر دیا کرے، یہ بڑی پیاری صفت ہے، اس سے آپ دیکھیے آپ کے دل آپ لوگوں کے دلوں میں کیسے جگہ بناتے ہیں، ایک صفت میں نے بتائی۔ تو بہرحال اس بندے کو میں لے کے گیا، یہ جوانی سے بات نکل آتی ہے، تو جوان چلے جاتے ہیں، اب اس بوڑھے کی طرف آئیے جس کی عمر 50 سال ہے، آصف پور کی ایمرجنسی اسپتال ہے، مجھے بلانے آیا، میں پھر بھاگا، ویل چیئر پہ لے کے اس کو جا رہے تھے، تو میں اس کے سامنے پہنچا تو میرے سامنے قرآن کی آیات آئی، میں ڈاکٹری بھی کر رہا ہوں، میں نے اس کو فوراً کہا کہ اس کو ویل چیئر سے بیڈ پہ شفٹ کرو، آخری جو آئنوٹروپک ایجنٹس ہیں یا کارڈیو پروٹیکٹیو ایجنٹس ہیں وہ ٹیکے وغیرہ لگائیں دل کو تقویت پہنچانے کے، لیکن مجھے جو لگا جتنا 10-15 سال سے ڈاکٹری کر رہے ہیں تو مجھے لگا کہ اس کی روح نکل رہی ہے،
نیچے سے جان بے جان ہو چکی تھی، تو اس کو لٹایا تو میرے سامنے سب واقعہ کی آیات ہیں، اب وہ میرے اور آپ سب کے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، کہ جب جان حلق میں پہنچتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ تمہارا دوست جا رہا ہے، تمہارا باپ جا رہا ہے، تمہارا بھائی جا رہا ہے، تمہارا دلگیر اور تمہارا یعنی دلبر دوست تو جا رہا ہے، اور تمہارے رشتہ دار جا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اب اس کو پکڑ کے دکھاؤ، اپنی ساری دولت خرچ کر کے ایک سانس خرید کے دکھا لو، اپنے سارے رقبے نیلام کر کے ایک دل کی دھڑکن خرید کے دکھا سکو، اور اپنا سارا کچھ لگا کے تم ایک آنکھوں کی چمک لے کے دکھا سکو، نہیں لے سکتے ہو، کسی کے بس میں نہیں ہو تو روک لیتے۔ اس کا ظاہر کیا ہوا؟ تم ایک ذات کے بس میں ہو جس کا قبضہ کل کائنات پہ ہے، وہی ہے وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس ذات کے قبضے میں پورے میل سوارے میں جکڑے ہوئے ہیں، جو کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سارے کے سارے پوری دنیا کے اندر بسنے والے انسان اور جن بھی، کیونکہ اللہ کا چیلنج ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، لو زور او پھر طاقتاں لاؤ، اپنی جیپاں لے آؤ، اپنے رقبے لے کے آؤ، سب کچھ لے کے آ جاؤ، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اللہ کی بادشاہی سے نکل جاؤ، تم اللہ کے شکنجے سے نکل جاؤ، تم اللہ کی پکڑ سے نکل جاؤ، تم اللہ کی بادشاہی سے اور اس کی آسمان و زمین کی قطاروں سے نکل جاؤ، نہیں نکل سکتے ہو تو آؤ پھر سرنڈر کرو، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اب اس بابے کی موت سے ایک دو عبرت کی باتیں مجھے ملی جو آج میلسی والوں کو سناتے ہیں۔ اس کو جب بیڈ پہ لٹایا، گرمیوں کا موسم تھا، جون جولائی تھا، تو اس نے ایک چولا سا پہنا ہوا تھا اور چولے کی جیب تھی۔ اب یکدم جب اس کو لٹایا تو جھٹکا لگا تو جیب میں کافی سارے اس کے نوٹ تھے۔ اس کو کیا خبر تھی کہ آج کی رات خبر میں آنے والی ہے، ابا جتنے بیٹھے ابا بھی کہیں پتا کیڑی آخری دی اسی کیڑی آخری ساتھ، تو جیب میں اس کی کافی اچھی والی فیملی لگ رہی تھی آسر پور کی، تو اس نے جیب میں پیسے رکھے ہوئے، کافی وزٹنگ کارڈ تھے اس کے اپنے بھی ہوں گے، تو جھٹکا لگا تو سارے کارڈز اور سارے پیسے نکل کے نا بیڈ پہ پھیل گئے۔ اب میرے سامنے دو چیزیں، پہلے تو موت کا منظر تھا، اب دوسرا نوٹ کا منظر آ گیا۔ بات چیک کیجیے گا، دل پہ لیجیے گا، موت کا منظر بھی ہے اور نوٹ کا منظر بھی ہے۔ میں سی پی آر کر رہا ہوں، ڈسپینسر بھی لگا ہوا ہے کچھ ٹیکے ٹوکے لگانے کے اندر، لیکن روح نکلتی جا رہی ہے۔ میں اکیلا کیا، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کے بھی روح نکلنے کے عالم پہ روح کو روک نہیں سکتے، چاہے ساری دولتیں بھی خرچ کر دی جائیں اور ساری صلاحیتیں بھی لگا دی جائیں۔ تو میں سی پی آر کر رہا ہوں اور وہ ٹیکے لگا رہا ہے۔ اسی اسنا میں منظر کیا بنا ہے کہ سامنے موت بھی آ رہی ہے اور سامنے نوٹ آ گئے، تو میرے دل میں خیال آیا کاش میں اس بندے سے پوچھ سکتا، اس سے تو میں نہیں پوچھ سکا۔ اس کے بعد میں نے ہزاروں کے مجموع میں پوچھا، اور آج آپ حضرات سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ میرے بھائی بتاؤ، کیا موت کے وقت نوٹ کام آ رہے ہیں؟ کیا موت کے وقت نوٹ کام آتے ہیں؟ تو جیسے ہمارے سر ایسے ہل رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا بھی یہی جواب ہونا تھا، لیکن وہ جواب دینے کی سطح بھی نہیں رکھتا تھا۔ اگلے لمحے ایک اور عبرت کی بات ہوئی، کیا وہی نوجوان لڑکا جو مجھے لے کے آیا تھا، اس نے وہ سارے اس نے کسی اور سوچ میں اٹھائے ہوں گے کہ اپنا چیز ہے، لیکن ایک عبرت کی بات مجھے اور کیا ملی، اس نے جب سارے نوٹ اٹھا لیے اور سارے نوٹ اٹھا کے جیب میں ڈال لیے تو میرے ذہن میں ایک دفعہ پھر کلک ہوا۔ میں نے کہا دیکھ میرے پیارے، ابھی تو پورا مرا بھی نہیں ہے اور تیری جیبیں خالی ہو چکی ہیں۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعیم یزول۔ اے میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں، کسی کی گاڑیاں بنگلے مکان سے متاثر نہ ہو جائیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے اللہ دی ون ڈے، اللہ دی تقسیم ہے، غریب کو وہ غربت میں آزما رہا ہے، امیر کو وہ امارت میں آزما رہا ہے، صحت مند کو وہ صحت میں آزما رہا ہے، بیمار کو وہ بیماری میں آزما رہا ہے، بوڑھے کو بڑھاپے میں آزما رہا ہے، جوان کو جوانی کی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ کسی کو بنگلے دیے اور کسی کو جھونپڑی دی، یہ تو اس مالک کی ونڈ ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون بندہ میلسی میں مجھے راضی کرتا ہے، کون بندہ نفس و شیطان کو راضی کرتا ہے۔ چلیے مطاف کی طرف،
سب سے ٹاپ پہ جو مجھے آیت نظر آئی، میں اب اپنے حبیب کی تعریف اس لیے کرتا ہوں ہر مقام پہ جہاں مجھے موقع ملے، اس کے بعد ایک آدھ حدیث کہ دیکھیے ایم این اے، ایم پی اے یا کوئی وی سی ڈی سی یا کوئی بھی عہدے دار ہو، جیسے ہم بھی الحمد کسی نہ کسی عہدے پہ ہیں، تو اپنی اتھارٹیز کا بھی پتہ ہوتا ہے اور ایسے دوسروں کی اتھارٹیز کا بھی، کہ ڈی سی کا رینک چلو ہم سے زیادہ ہے، وہ بھی آفیسر ہے، ہم بھی کسی نہ کسی لیول پہ ہیں، لیکن چلو ڈی سی ضلع کا آفیسر ہے، ہم ابھی تحصیل لیول پہ ہیں، تو ہر کسی کی اپنے یعنی ہوتے ہیں اتھارٹیز ہوتی ہیں، اور اس کا ایک سرکل ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنی اتھارٹیز کو یعنی اپلائی کر سکتا ہے۔ تو کیوں ہم ان کی مانتے ہیں؟ ڈی پی او کا نام آتے ہی کان کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آر پی او کا نام آتے ہی کان کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں آر پی او صاحب، ڈی پی او صاحب، ڈی سی صاحب، ڈی سی او صاحب، کیوں؟ ان کی اتھارٹیز کا پتہ ہے اور ان کے جتنے وہ کر سکتے ہیں اور جتنے ان کے اختیارات ہیں آئیڈیا ہے۔ تو میں اور آپ اللہ کے حبیب کی تعریف اتنی کریں، اتنی سنیں کہ مجھے اور آپ کو ان کے مقام کا اندازہ ہو جائے کہ جس ہستی سے اللہ پیار کرے، جس ہستی کو اللہ اپنا حبیب بنائے، جس ہستی کو اللہ خود نام دے، جس ہستی کی خاطر جہانوں کو سجا دے، جس کو اللہ قرآن میں کبھی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور کبھی ان کی چھاتی کا ذکر الم نشرح لک صدرک، کبھی ان کے بلند و بالا مرتبے کا ذکر ورفعنا لک ذکرک۔ نبی پاک کا حسن و جمال دیکھو نا، خدا کی کاریگری کا کمال دیکھو نا۔ یہ میری لکھی نعت ہے، چلو سناتا جاؤں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اس لفظ کو میں نے لیا اور شعر میں کیسے فٹ کیا؟ کلام رب میں گواہی خلق عظیمانہ، کلام رب میں گواہی خلق عظیمانہ، رسول پاک کے عمدہ خصال دیکھو نا، رسول پاک کے عمدہ خصال دیکھو نا۔ چلیے مکہ کی تپتی ہوئی زمین ہے، دعوے کرنے والے پروف کیسے کرتے ہیں؟ آج میں بھی دعویٰ کرتا ہوں عشق رسول کا، عشق اہل بیت کا، عشق صحابہ کا، لیکن شکل اپنی مرضی کی، لباس اپنی مرضی کا، زندگی اپنی مرضی کی، خوشی غمی اپنی مرضی کی، تجارت اپنی مرضی کی، دعویٰ عشق رسول کا، زندگی ہے غیر کی، وکی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ شعر سنیے اور دل کی کانوں سے سنیے اور ارادے وعدے کیجیے ایسی غلامی میں آنے کا۔ وہ جس کے صبر کے چرچے، اگلے مصرے میں آئے گا کیا میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ جس کے صبر کے چرچے جہان بھر میں ہیں، وہ جس کے صبر کے چرچے جہان بھر میں ہیں، غلام ان کا وہ حبشی بلال دیکھو نا، غلام ان کا وہ حبشی بلال دیکھو نا۔ مکہ سے مدینے کا سفر کیجئے، چلیے احد کے دامن میں چلتے ہیں، کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ میرے نبی خود زخمی ہو چکے ہیں اور چچا جان حمزہ شہید ہو چکے ہیں اور ایسے کاریوار ہیں 70 جان نثار شہید ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی میرے حبیب کا اخلاق کیسا ہے؟ احد میں حمزہ ہوئے ہیں شہید پھر بھی آپ۔ تو بھائیو، ملکی فرقہ واریت، سیاسی فرقہ واریت، مذہبی فرقہ واریت، ان کو بھلا دیجئے۔ پہلے قسم پرسی کا عالم ہے، 76 برس کا ہونے کے باوجود بھی، 76 برس میں تو بندہ ویسے ہی مرنے کے قریب ہوتا ہے، ہمارا ملک ابھی تک سٹیبل ہی نہیں ہو پا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ ہر قسم کی، صرف مذہبی نہیں، تو میرا 15 سال ایکسپیرینس ہے پاکستان کے طول و عرض میں، ہم بھی پھرتے ہیں، ہر قسم کی کمیونٹی میں جاتے ہیں، ہر صوبے کے تقریباً ہر شہر میں ہم جاتے ہیں۔ تو میرا جو ہے کہ آپس میں جب ہم متحد ہو جائیں گے پھر ہی کام بنے گا، ورنہ اپنے اپنے دھڑے پہ ہر بندہ زندگی گزار کے روتا پیٹتا نکل جائے گا۔ امیر چلو کچھ اچھی زندگی گزار کے وہ بھی مر جائے گا، غریب بیچارہ غربت میں پستا پستا مر جائے گا۔ مر تو ہر ایک نے جانا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو کیا اخلاقیات؟ احد میں حمزہ، احد میں حمزہ ہوئے ہیں شہید پھر بھی آپ، معاف کرنے میں ہے بے مثال دیکھو نا۔ حضرت واشی کو کیا کہا؟ وہ بھی رضی اللہ عنہ بن گئے، میرے سامنے نہ آیا کر، تجھے دیکھ کے میرے اپنے چچا کی یاد آ جاتی، لیکن ان کا اسلام بھی قبول کیا گیا، وہ بھی جنت کے حقدار بنے۔ کل وعد اللہ الحسنی۔
آخری سونے نبی کا وصال ہے، میں سوچ رہا تھا وہی سناؤں گا۔ اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، مختصر اس کی حوالہ کرتے ہوئے، کائنات میں سب سے بڑا جو کٹھن وقت ہے وہ ہمارے نبی کا وصال ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی کی باتوں سے ہمیں لگ گیا، 5 دن پہلے تقریباً ہمیں کنفرم ہو گیا کہ میرے حبیب اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ کہتے 5 دن پہلے ہم اماں جان عائشہ کے گھر پہنچے، اللہ کے نبی نے ہمیں بلایا اور پھر دعاؤں کی بچھاڑ کر دی کہ تمہیں خوشی ملے، تمہیں ہدایت ملے، تمہیں رزق ملے، اور تمہیں سارا کچھ۔ کتنی دعائیں کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکبر والے نہ بننا۔ یہ اسی وقت کی نصیحت ہے، آخری وقت کی نصیحت ہے، تکبر والے نہ بننا۔ اللہ پاک کو تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ علی سبی جہنم مسوى للمتکبرین، یہ میرے نبی کے آخری وقت کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے کہ کیا جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ دنیا میں تکبر کرنے والا، اور کیونکہ کبر کو اور تکبر اللہ کو ہی جچتا ہے، اللہ کی چادر ہے، جو اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے پھر وہ بچ نہیں پاتا، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے، اور آخرت میں تو پھر ایسے جو تکبر اور بلا وجہ تکبر کر رہا ہے، لوگوں کو کچھ نہیں سمجھ رہا اور ان کو ایسے چونٹیاں سمجھتا ہے اور انسان ہی نہیں سمجھتا، تو ان کو کیا معاملہ ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ ان تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی شکل دے گا اور پھر ساری خلقت ان کو اپنے پاؤں میں روندے گی، کیونکہ تم نے دنیا میں تکبر کیا۔ یہ میرے حبیب کی آخری نصیحتوں میں سے ایک ہے، اللہ نے کچھ دیا ہے تو تکبر والے نہ بننا، اور اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی آیات پہ خرچ کرنے والے بننا، اور زیادہ سے زیادہ دینے والے بننا، جوڑ جوڑ کے نہ رکھنا، ذخیرہ اندوز نہ بن جانا، اپنے گوداموں کو، فیکٹریوں کو بھرنا نہ شروع کر دینا، بلکہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اللہ سے سودا کر لینا۔ قیامت کے دن تم دیکھو گے اللہ پاک تمہیں کتنا بڑا چڑھا کے دیتے۔ کہاں بات ہو رہی تھی؟ عبداللہ بن مسعود۔ ہاں، پھر اللہ کے نبی سے صحابہ کرام اس نصیحت کے بعد پوچھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی کی باتوں سے، خاص کر حج کے موقع بھی اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا، یعنی حج کا سیزن پھر یہ محرم، سفر اور ربیع الاول تقریباً 2.5 مہینے درمیان میں ہیں، تو اللہ کے نبی کی باتوں سے صحابہ کو لگنا شروع ہو گیا کہ مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آیت بھی آ چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ کے نبی کی باتوں سے لگنا شروع ہو گیا، تو صحابہ نے پوچھا اے نبی جی، آپ کو یعنی کفن کون دے؟ پوچھ لینا چاہیے نا اللہ کے نبی سے، انہوں نے تعلیم دینی تھی۔ صحابہ نے کہا کہ ایسا عمل نہ ہو جائے جو اللہ اور اس کے حبیب کی منشا کے خلاف ہو، تو اپنے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے صحابہ نے سوال کیے آپ کو کفن کون دے یا آپ کو نہلائے کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قریبی رشتے دار۔ پھر فرمایا اے نبی جی آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ صحابہ کے سامنے جب یہ سوال کیا تو ہم رونے لگے اور اللہ کے نبی بھی رو پڑے۔ انہوں نے ہاں ذرا ٹھہرو، جب تم میری یعنی نہلا دینا اور کفن دے لینا تو مجھے اپنے کمرے میں قبر کے قریب لٹا کے نکل جانا، سب سے پہلے جبریل امین لشکر لے کے آئیں گے فرشتوں کے، وہ جنازہ پڑھیں گے، پھر میکائیل پڑھیں گے، اسرافیل پڑھیں گے، پھر خود ملک الموت، موت کا فرشتہ بھی جنازہ پڑھے گا۔ اور جنازہ ایسا نہیں تھا جیسے ہمارا امام ہوتے اور پیچھے دعا کی اور پھر میں اس کے بعد میرے خاندان کے نوجوان آ جائیں، پھر اس کے بعد جماعتوں کی شکل میں ساتھی آئیں اور آ کے کھڑے ہو کے میرے لیے صلاۃ و سلام پڑھیں اور دعا کریں اور نکلتے جائیں، پھر عورتیں آئیں، پھر بچے آئیں، اور اس طرح سارا پروسیس چلے۔ تو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کو بلند و بالا شان نصیب فرمائی۔ آخری وقت سے ریلیٹڈ ایک شعر میں سنانا چاہ رہا تھا، ہے امتی کی صدا آخری گھڑی میں بھی، ہے امتی کی صدا آخری گھڑی میں بھی، میرے نبی کا سبھی تم مثال دیکھو نا، میرے نبی کا سبھی تم مثال دیکھو نا۔ سونے نبی نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے 10 نام دیے، اس کے بعد مطاف کی باری آتی ہے، باتیں کہیں سے کہیں چلی گئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے 10 نام دیے، یہ میں تعریف کیوں کر رہا ہوں تاکہ کچھ جان بین ہو جائے، تعارف پہلے بھی ہے اور مضبوط ہو، ہم اپنے پیارے حبیب کے طریقوں پہ آ جائیں۔ اصالہ ثواب کی مجلس کا ایک بڑا موضوع یہ ہے کہ ہم یہاں سے توبہ کر کے جائیں، عوام ہوں، خواص ہوں، چاہے فوتگی والے گھر کے ہوں اور چاہے پسماندگان ہوں اور چاہے تعزیت کرنے والے آئے بیٹھے ہوں، سب توبہ کر کے جائیں تاکہ اس مجلس کا ثواب بھی اللہ ہماری بہن تک پہنچائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ سورہ نبی نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے
10 نام دیے، میرا نام محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور فاتح اور خاتم اور عاقب، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی اول و آخر، ظاہر و باطن، کبھی مکی، کبھی مدنی، کبھی قریشی، کبھی مزری، کبھی نزاری، کبھی نبی التوبہ، کبھی رسول الراحہ، اور کبھی اول آخر ظاہر باطن، وہی محمد اور احمد، حامد و محمود، قاسم و عاقب، فاتح و شاہد، حاشر ہیں، رشید ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، وہی داعی اللہ، وہی سراج منیر ہیں، وہی مصطفیٰ، وہی مجتبیٰ، وہی مرتضیٰ، وہی عبد اللہ، کلیم اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، رسول اللہ، اور وہی ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہد بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن اوس بن کموال بن ابی بن اولام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدراف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن عراوہ بن عیز بن زیشان بن عیسر بن نقنار بن نحام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمع بن مزی بن عبد بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر بن ناہور بن سروش بن رہود بن فاج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامت بن مدوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، صرف اللہ ہی ان سے بڑا. کیوں بڑوں کی تعریف کر رہا ہوں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو شوق لگ جائے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں بڑوں سے یاری لگاؤ، اور لوگ کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہماری کسی بڑے سے، کسی عہدے والے سے یاری لگ جائے. تو یاری لگاؤ اللہ سے جو سب سے بلند و بالا ہے، یاری لگاؤ تو مصطفیٰ سے جو اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بیت اللہ میں چلیے مطاف میں سب سے ٹاپ والی آیت سے باتیں کہیں سے کہیں چلی گئی. سب سے ٹاپ پہ کوئی اور تذکرہ نہیں ہے، اسی ذات کا تذکرہ ہے جو میں اور آپ کو سنا رہا ہوں. اور سب سے ٹاپ پہ آیت لکھی ہے دوسری پاری کے پہلے صفحے پہ، آپ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں. لیکن بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اور مطاف میں کھڑے ہو کے اللہ کے انوارات اور تجلیات کے اندر جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اس کا اور ہی لطف تھا، اور ہی کیفیات تھی. اور وہ آیت کوئی اور نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اب دل سے بات سنیے اور دل پہ لیجئے اور ارادے وعدے کر لیجئے. تبلیغ میں تو ہم نے یہی سیکھا کھڑے ہو کے 4 ماہ کے ارادے کرواؤ، لیکن ایسی مجھ اس لیے کہ میں آپ کو کھڑا کروں، لیکن دل میں وعدے ارادے کر لیجئے گا. سونے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں جب آپ بار بار مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ نے آسمان سے آپ کا چہرہ دیکھا. میرے حبیب کے چہرے کا ذکر، سمجھ گئے؟ میرے حبیب کے چہرے کا ذکر بیت اللہ کے ٹاپ پہ لکھا ہوا ہے. جس چہرے کو دیکھنے کے لیے اللہ تیار ہو، اس چہرے جیسا چہرہ نہ بنانا اپنی مرضی کی گل ہے. اب میری گاڑی ہو، بڑی گاڑی ہو، لینڈ کروزر پراڈو ہو، اور میں کہوں کہ میں نے روڈ پہ نہیں چلانی، میری گاڑی میری مرضی، اور میں فسنے جوار چھڑا کتنی دیر چلا رہوں گا، یا میں کچے جوار چھڑا، یا ایویں پہاڑوں پہ جاؤں، میں کہوں میری گڈی میری مرضی. بابو سر ٹاپ تو تلے ہی جان دیو، میری گڈی میری مرضی، تو کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو مارے گا. تو میرا جسم میری مرضی، میرا چہرہ میری مرضی، میرا لباس میری مرضی. یہ بھی تو اسی کی طرح کے ہیں جو کہہ رہے ہیں میری گاڑی میری مرضی. تو دنیا کا نقصان تو ہمیں سمجھ آتا ہے. ہم پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل نہیں ڈالا کرتے، اور ڈیزل والی گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالا کرتے. تو ہم اپنی زندگی میں غیروں کی زندگی کیوں ڈالے پھر رہے ہیں؟ کچے میں گاڑیاں دوڑائے پھر رہے ہیں، خود بھی مٹو مٹی ہو چکے ہیں، ذلیل و خوار ہو چکے ہیں. لیکن نبی کا راستہ جو سیدھا پوتر راستہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم راستہ ہے، جس کو اللہ کے حبیب سے کہلوایا جا رہا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. جن کو کہا جا رہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. جن کو کہا جا رہا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. جن کو اللہ
پاک لاڈ لڑا رہے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کے حبیب سے باتیں کی جا رہی ہیں، ہم اس ہستی کی زندگی نہ گزاریں اور ہم ان کے حال کے مطابق نہ چلیں اور ہم ان کے صحابہ کے مطابق نہ چلیں تو اپنی مرضی کی بات ہے، جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا ذرا غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ایک عربی کا شعر، یا من تمتع بالدنیا وزینتها، ہے وہ جو دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں لگا ہوا ہے، ولا تنام عن اللذات عیناہ، تیری آنکھیں کیا دنیا کی لذتوں سے بھرتی ہوئی ہیں، ایک فلم دیکھی دوسری، ایک لڑکی دیکھی دوسری، جو بھی کسی کو نشہ لگا ہوا ہے، ہر قسم کے گناہ میں بندہ پھر ہی آ رہا ہے۔ ولا تنام عن اللذات عیناہ، آج مولویوں کو چپ کرانا بڑا آسان ہے، لیکن میں اس کو آخرت پہ اور آگے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ آپس میں ہم ایک دوسرے کو بڑا بلیار سمجھ کے ایک دوسرے کو چپ کرا دیتے، تو بڑا ڈڑیل آ گیا، تو سب بڑا سمجھاون آ گیا، تو بڑا مسیحی ہو گیا، پتہ تیرا ساتھ۔ دیکھو اللہ ہمیں ماضی کے تانے نہیں دیتا، یہ انسان ہے جو ایک دوسرے کو ماضی کے تانے دیتا ہے۔ وہ پتہ تھا بڑا تو بڑا آ گیا، سب کو سمجھا، سب کو پتہ ہے۔ میں نے جب کوشش کی نا شریف پردہ کرنے کی، چاچیوں مامیوں سے پردہ ہوتا ہے، تو مجھے جو ایک ڈائلاگ سننے کو ملا، آج اس کی یاد تازہ ہو رہی ہے، اس طرح کا عنوان بن گیا۔ تو جب میں نے، انہوں نے نہیں کہا تو میں نے کہا میں چچی سے پردہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے حبیب نے کہا ہے چچی سے پردہ ہے اور ایسے مامی سے پردہ ہے، باقی خالہ پھوپھی وہ ان سے پردہ نہیں ہے۔ تو جب میں نے کہا تو ایک طرف سے مجھے یہ آئی، بڑا آیا مولوی کالتا سارے سامنے، عورتوں میں آواز پڑی جا رہی، میں نے کہا کالتا سارے سامنے کچھی لہاتے بتاؤں تھا، آج وجہ سارے پر پردے کرنے شروع سے۔ کتنا بڑا کانا ہے، دل کو زخمی کر دینے والا۔ تو کیا خیال ہے، جیسے بندہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، مرتے دم تک ایسے گناہوں میں لگا رہے، موت سے پہلے توبہ نہ کرے، جیسے تم چاہتے ہو ویسے تمہیں راضی کرنے کی خاطر لگا رہے؟ نہیں نہیں، کیا ہے آگے، شغلت نفسک فیما لیس تدرکو، اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں نہ پھنساؤ جن کو تم حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بات کا جواب دو، دین پہ نہ چلنے کا جو بھی ڈھکوسلا تم نے بنایا ہوا ہے، تقول للہ ماذا حین تلقاہ، قیامت کے دن جب تو اللہ سے ملے گا، اللہ کو کیا کہے گا کہ میں نے تیرے نبی کی زندگی کیوں اختیار نہ کی؟ اگر کوئی ویلڈ آپ کے پاس اور اتھینٹک جواب بن سکتا ہے، اور یقیناً ہے نہیں، بن نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی پاکیزہ زندگی کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، جتنی بات ہو چکی مختلف موضوعات پہ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے عنوان سے موت کے بارے میں بھی بات ہوگی، مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیجئے، جوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، خاص کر پسماندگان اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ بھائی مظہر صاحب اور پورے ان کے خاندان کو کہ اچانک بیگم ان کے رخصت ہوئی ہیں، اور بیگم کے بارے میں نے سنا دیا کہ اللہ کے نبی اپنی بیگم کو یاد رکھا کرتے تھے، تو یقیناً صرف ایک دن کا اصال ثواب نہیں، بلکہ مظہر صاحب اور ان کے اہل خانہ مسلسل ان کے لیے اصال ثواب کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق۔ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی